बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم و عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میرے محترم و عزیز بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی سبق آموز اور خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوں۔ میرے وہ بہن بھائی جو غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت و احترام رکھتے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کا قرب پانے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے، نفس و شیطان سے پیچھا چھڑانے، دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑانے، گناہوں کے امراض سے خود کو بچانے، مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے، نیکی کی دعوت کو دنیا میں دھوم مچانے اور بے شمار کفار کو دامن اسلام میں داخل فرمانے کے لیے سالہ سال جد و جہد فرمائی، بنا ہمت ہارے مسلسل کوشش کرتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دنیا بھر میں پہنچا سکے۔ اسی مقصد سے سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عبادتوں اور ریاضتوں میں عراق کے جنگلوں میں 25 برس گزار دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کرخ کے جنگلوں میں برسوں گزارے، درختوں کے پتوں پر اور بوٹیوں پر گزارا کرتے، کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتے، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں دن اور رات گزارا کرتے۔ دنیا بند سنور کر آپ کے سامنے آتی لیکن آپ اس کی طرف توجہ نہ کرتے، زمین سے چن چن کر ٹکڑے اٹھا کر کھاتے۔ ایک مرتبہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یہ جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا، اور جب دیکھتا کہ کوئی دوسرا فقرا بھی اس کی تلاش میں ہے تو اپنے اسلامی بھائیوں پر اصرار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور قریب الموت ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اجمی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا۔ وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میرے کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو میری بھوک کی بے تابی بڑھ جاتی اور جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں اور وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یکا یک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آئیے آپ بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے۔ میں نے انکار کیا۔ اس نے بے حد اصرار کیا۔ میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار کیا، مگر اس نوجوان کے بے حد اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا، جیلان کا۔ وہ بولا، میں بھی جیلان شہر کا ہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ مشہور زاہد حضرت سید ابو عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا، وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ میں یہاں بغداد آ کر آپ کو تلاشتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں جب بھوک سے نڈھال ہو گیا
اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا۔ حضور آپ بھی بخوشی اسے تناول فرمائیے، یہ آپ ہی کا مال ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا، میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے اضطراری حالت میں آپ کی رقم سے ہی کھانا خریدا ہے۔ یہ سن کر شیخ عبدالقادر جیلانی بہت خوش ہوئے۔ میں نے بچا ہوا کھانا کھایا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی، اس نے قبول کی اور وہ شخص چلا گیا۔ میرے محترم عزیز بہن بھائیوں، اس حکایت میں ہمارے لیے ایک بے انتہا خوبصورت سبق ہے کہ کس طرح ہمیں ایثار سے کام لینا چاہیے۔ ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سختی، تنگ دستی اور فاقہ کشی کے باوجود غذا اور رقم کے معاملے میں بے مثال ایثار سے کام لیا۔ میرے بہن بھائیوں، نفس کی کسی خواہش کو چھوڑ دینا 12 ماہ کے روزوں اور رات کی عبادتوں سے بھی بڑھ کر دل کے لیے نفع بخش ہے۔ جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ رب العزت بھی اسے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو حلقے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو دیکھنے اور سننے والے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے اس میں شامل کیا جائے گا۔